बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहें, अल्लाह की मान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। यूएई ने जब पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए तो पाकिस्तान में बड़ी तशवीश थी कि पाकिस्तानियों के ऊपर यूएई जैसा जो मुल्क है उसने अपने वीज़े बंद कर दिए। हालांकि पाकिस्तानी जो हैं वो भरपूर तरीके से यूएई जाते हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। कई ऐसी वजूहात थी जो यूएई ने भेजी कि इन वजूहात की वजह पर जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए जा सकते, अब वो यूएई नहीं जा सकते, बड़ी सख्ती है अब। तो दिल बर्दाश्ता ना हो क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि हमारे जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं, यूएई ने कहा भाई इनको भी वीज़ा नहीं देना। मतलब हमें कभी लगता था कि शायद पाकिस्तानी भिखारी हैं, पाकिस्तानी चोर हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, यूएई की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म की बातें की हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के आम बंदे के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं था। उन्होंने चेयरमैन सेनेट का वीज़ा भी देने से इनकार कर दिया। वो तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अंदर मुदाखलत की, थोड़ी मिन्नत समाजत भी शायद की हो, तो उसके बाद उन्होंने चेयरमैन सेनेट को वीज़ा जारी किया। ये मैं नहीं कह रही, इस खबर की बाकायदा तस्दीक हुई है और ये खबर की तस्दीक जो है ये गवर्नर सिंध कामरान टसोली साहब ने की है। कामरान टसोली साहब ने और भी बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कामरान टसोली साहब ने एक तो इमरान खान साहब को भी पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि खान साहब आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का कहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अस्करी नाफरमानी बिल्कुल ना करवाइएगा वरना इसके नतायज जो हैं बड़े ख़तरनाक होंगे। अब मामला ये है कि हम एक लंगड़ी लूली सही मगर शायद हमें बताया गया है कि हम जमहूरियत के अंदर रहते हैं और एक जमहूरी मुल्क में जमहूरी दस्तूर होते हुए अगर कोई शख्स अले लेलाना के ये बात कर दे कि अस्करी नाफरमानी नहीं करनी, फौज का एक अपना दायरा इख्तियार है, हुकूमतों का एक अपना दायरा इख्तियार है और सियासतदान सियासत के मैदान में जाकर बात करते हैं। ये नहीं होता कि आप अस्करी नाफरमानी के ऊपर आके अपना फरमान जारी कर दें कि खान साहब फिर बहुत बुरा होगा। यही वो एक लकीर है जिसकी वजह से जहाँ पर तमीज़ नहीं रही इस लकीर में, तो मुश्किलात का एक पहाड़ है जो खड़ा हो गया है। अब इस मुश्किलात के पहाड़ को अवाम तो सर कर रही है, सियासतदानों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि कामरान टसोली साहब जो हैं उनको याद रखना चाहिए, जब वो गवर्नर सिंध नहीं बनाए जा रहे थे या उनको को पॉलिटिकल पार्टी और ख़ासतौर पर उनकी अपनी एमक्यूएम लेने को तैयार नहीं थे, तो क्या क्या उन्होंने पापड़ बेले थे। तो मेरा ख्याल है कि लंगड़ी लूली सही, बदतरीन जमहूरियत सही, मगर इसको जमहूरियत रहने दें। इसको आप अस्करियत पसंदी से या आप इसको फौजी मामलात से जोड़ने की कोशिश ना करें। ये एक जमहूरी मुल्क है, इसमें जमहूरियत रहने दें। अब मुल्क से याद आया कि हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, हमारी मैशत ऊपर छप्पड़ फाड़ के चली गई है, सातों आसमानों को अबूर कर गई है और 2-2.5 साल में बंदे की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मसला यह है कि यहाँ पर एक हरीम जदून की खबर है और ये खबर आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के तेज़ तरीन इंटरनेट वाले जो ममालिक हैं उनके अंदर 198 नंबर पे है, 198। अच्छा, मैंने आप भी इसको सर्च कीजिए, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के नक्शे के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं इनके साथ जो मेंबरशिप के ऊपर कंट्रीज़ हैं वो 195 है। पाकिस्तान का नंबर 198 आ रहा है इंटरनेट के अंदर। दुनिया के ममालिक के अंदर 195 जो मुल्क आते हैं उनमें 193 ऐसे हैं जो कि मेंबरशिप के साथ है और 2 ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर के तौर पे देखे जाते हैं। पैलेस्टाइन को उसमें देखा जाता है, हॉली सीज को इसके मामले में देखा जाता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जो नंबर पे है वो फ़लस्तीन से पीछे है, जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, जहाँ से रोज़ाना आपको हज़ारों वीडियोज़ आती हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन से भी इंटरनेट में पीछे है, भूटान में इंटरनेट से पीछे है, घाना में पीछे है, इराक बर्बाद हो गया जंग के नतीजे में, इराक का भी जो इंटरनेट है वो पाकिस्तान से अच्छा है। ईरान जो है पाबंदियां, सैंक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि बुरे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो तरक्की में पाकिस्तान से आगे है। लीबिया जैसा मुल्क जो बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया, बर्बाद हो गया, जंग छिड़ गई और बुरे बुरे हालात देखे उस कौम ने, उस मुल्क ने भी। लीबिया का इंटरनेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। अब बंदा पूछे कि वो शार कैसे पकड़े जो तखरीबकारी सिर्फ पाकिस्तान की केबलों के ऊपर आकर करती है, उन दहशतगर्दों को कैसे पकड़े जहाँ वो पानी में घुस के पाकिस्तान की लाइनें स्पेशल ढूंढ के वहाँ पर तखरीबकारी कर देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक आम आदमी जो अपना रोज़गार इंटरनेट के ज़रिए कमा रहा है
وہ بے روزگار ہو گیا. حکومت نے ویسے تو روزگار دینا نہیں ہے, جو روزگار اپنا گھر بیٹھ کے کما رہا ہے اس کو بھی بے روزگار کر دیا. وی پی این کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کر کے وی پی این کو بند کر دیا. کبھی اس کو شرعی بنا دیتے ہیں, کبھی اس کو غیر شرعی بنا دیتے ہیں, اور وی پی این جو ہے اس کو کبھی دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کبھی اس کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ وداؤٹ مینڈیٹ, وداؤٹ پالیسیز اور وداؤٹ اینی ہوم ورک جو ہے آ کے تختے پر بٹھا دیے جاتے ہیں. یہ حکومت جو ہے انہوں نے دہائیوں کی سیاست ضرور کی ہے, مگر وداؤٹ ہوم ورک جو ہے ان لوگوں کو چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے سامنے برآمد ہو کر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے یا مولانا صاحب نے جو ہاتھ کرنے کی کوشش کی اس پہ آتے ہیں, مگر یہ جو ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا, یہ ایکسپیریمنٹس بربادی کے دہانے پر لے جاتے ہیں کسی بھی ملک کو. اب جو نیا تجربہ ہونے لگا ہے جس کے ہمیں شواہد بھی نظر آنے لگ گئے ہیں, وہ شواہد یہ ہیں کہ شاہد آفریدی صاحب کود پڑے ہیں, اور شاہد آفریدی بھی خان ہے, عمران خان بھی خان ہے. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں, اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ خان کا متبادل خان ہو جائے, کیونکہ خان تو خان ہی رہے گا, بس شکل بدل دیں گے, نام بدل دیں گے, حلیہ بدل دیں گے, تو شاید وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہیں انہوں نے کرکٹ میں ایک نام کمایا, مانتے ہیں شاہد آفریدی جو ہے وہ بڑے فیورٹ کرکٹر رہے ہوں گے, شاید اب بھی ہیں, اور شاہد آفریدی میرے بھی فیورٹ کرکٹر ہیں. لیکن یہ کوئی کہہ دے کہ جی عمران خان سے آپ شاہد آفریدی کا مقابلہ کریں, تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا مذاق ہوگا جو آپ 25 کروڑ عوام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ملیہ میٹ کرنے کے بعد آپ عمران خان کے مقابلے میں شاہد آفریدی جیسا آدمی لے کر آ رہے ہیں. لیڈر جو ہے وہ ہر ماہ پیدا نہیں کرتی, لیڈر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں تاریخوں میں. یہ تجربات کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا. عمران خان سیاستدان نہیں ہے, اس نے اپنی زندگی شروع کی تو تب بھی وہ چھایا رہا, اس نے جس فیلڈ میں قدم رکھا وہ تب بھی چھایا رہا, وہ سیاست کے اندر آیا, چھایا رہا, اور وہ شخص سیاستدان سے لیڈر بن گیا جس کو قوم اپنا ہیرو مانتی ہے اور اس لیڈر کی کال کے اوپر لبیک کہتی ہے. پاکستان میں ہر نکڑ میں, ہر جگہ پہ, ہر گلی میں آپ کو سیاستدان ملے گا. اتنی بھرمار ہے, جیسے ہر گلی میں آپ کو سکول نظر آ جاتے ہیں چھوٹے موٹے, ہر گلی کے اندر آپ کو بیوٹی پارلر نظر آ جاتے ہیں, ایسے ہی آپ کو ہر گلی کی نکڑ پہ ایک سیاستدان بھی نظر آتا ہے. مگر جب لیڈر کی بات ہوتی ہے تو لیڈر تاریخ نے دو ہی دیکھے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح اور عمران خان. عمران خان کی پالیسیوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, عمران خان کی سوچ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, عمران خان کے طرز حکومت سے آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ کہہ دینا کہ عمران خان کی جگہ پہ شاہد آفریدی آ جانا, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی تذلیل اور تضحیک 25 کروڑ عوام کی نہیں ہو سکتی. وہ ایک ہی ماں تھی جس نے عمران خان پیدا کیا, ہر ماں عمران خان نہیں پیدا کرتی. ہر بندہ جو کرکٹ میں کامیاب ہوا یا کرکٹ میں نام اس نے بنا لیا, ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں بھی کام کرے. تو یہ جو ایک ایکسپیریمنٹ یا تجربہ گاہ بنایا پاکستان کو, ویسے تو سیاستدانوں کے لیے پاکستان ایک چراگاہ ہے جہاں پر آتے ہیں, چرتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں. باقی کچھ لوگوں کے لیے پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے جہاں پر ہر بندے کے توڑ کے لیے اگلا بندہ لانچ کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ فلاپ ہو جاتا ہے تو ملک اور بھی نوز ڈاؤن کرتا ہے, پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک اور بندہ لانچ کیا جاتا ہے, پھر ملک اور نیچے چلا جاتا ہے. ہمیں تو نہیں یاد پڑتا کہ زندگی کے اتنے سال, اتنے ایام گزارنے کے بعد, اتنے سالوں کی زندگی گزارنے کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہو یا دیکھا ہو یا ایسی کوئی خبر سنی ہو کہ پاکستان جو بڑے بہترین حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان ہمیشہ اس لیے نازک حالات سے گزرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نازک قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور کسی قابل آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. عمران خان سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان کے مقابلے میں شاہد آفریدی کو لے کے آئے, تو یہ سراسر غلط ہے, یہ فضول بات ہے, فضول حرکت ہوگی اگر ایسا ہوگا. عمران خان کا اور شاہد آفریدی کا مقابلہ ہی نہیں ہے, مقابلہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے, برابر کی شخصیات میں ہوتا ہے, لیڈروں میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے ایک کرکٹر کو اٹھا لیں اور ایک لیڈر کے ساتھ آپ مقابلہ کرا لیں, یہ بالکل فضول بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بھی یہ پھنس گیا ہے. معاملہ یہ پھنس گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سوچ رہے تھے کہ شاید ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی حکومت کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. ظاہر سی بات ہے, مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, وہ اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں, وہ بہتر طور پہ سمجھتے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن مولانا صاحب جو ہیں اب ان کی بات تو نہیں مانی جا رہی. 8 دسمبر ہے, سمجھ لے گزر گئی, ابھی مولانا صاحب نے کچھ دیر کے بعد اپنا سٹیٹمنٹ جاری کرنا ہے. ہو سکتا ہے میرا بھی لاگ سنتے سنتے مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جائے, لیکن مولانا کی سٹیٹمنٹ سے پہلے جو تقریباً 1.5 گھنٹے سے ایک کانفرنس چل رہی ہے علماء کی, جس کو ہر ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو دکھایا جا رہا ہے, تو وہ سراسر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام ہے کہ جناب علی
اگر تو آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں، اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے دھرنا دینا آپ نے تو یہ شوق بھی پورا کر لیں. لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ مدارس کو آپ کی مرضی کے حساب سے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے تو یہ غلط ہے. اس وقت مولانا صاحب کے اوپر ایک یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی دینی علماء کرام ہیں، دینی مدارس ہیں بڑے بڑے، ان لوگوں نے اکٹھ کر لیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ہے نا اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، صدارتی وہ جو اجلاس کیا جا رہا ہے یا کانفرنس کی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آ جاتے ہیں، چلیے مان لیتے ہیں کہ آ جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی والے سب سے زیادہ خوش ہیں کہ مولانا صاحب آ جائیں گے تو حکومت کا دڑن تختہ ہو جائے گا، حکومت کو لگ پتہ جائے گا اسٹریٹ پاور کیا ہوتی ہے، سارا کچھ اچھی بات ہے، پی ٹی آئی والے یہ سوچتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے زیرک اور اتنے بڑے سیاستدان ہیں کہ وہ سیاست اچھی کر لیتے ہیں، اور اسی اچھی سیاست کی وجہ سے وہ ہر ہانڈی کے اندر سے نا اپنے پلیٹ میں سالن ڈال لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے بڑے دیندار آدمی ہوں گے، بڑے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جب حلوہ کھانے کی باری آتی ہے تو مولانا صاحب سب سے پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور حلوہ کھاتے ہیں. اور ہر حکومت میں ہر دور میں انہوں نے اپنے حساب سے اپنی بہترین طریقے کا اپنی پلیٹ میں مرضی کا حلوہ میووں کے ساتھ ڈال کے کھایا ہوا ہے. پہلے بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر مولانا صاحب پہ اکتفا کیے ہوئے تھی، دن رات ان کے در پہ حاضریاں ہو رہی تھی، مگر مولانا صاحب نے وہ کیا جو ان کے دل نے کہا، جو ان کی پارٹی نے کہا، جو ان کے مشیران نے کہا. یہ جو پی ٹی آئی والے اگر سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آئیں گے عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے اعلان کر دیں گے اسلام آباد میں آ کے کہ بھائی بالکل عمران خان کی مہم کو کامیاب کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے بالکل غلط سوچ رہے ہیں. عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے کسی احتجاج میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا کبھی بھی. یہ ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے محبت ہمارے دل میں بہت ہے، آپ کو گلے لگائیں گے، آپ ہمارے گھر آئیے. گھر آ کر بھی انہوں نے لاج نہیں رکھی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے. تو پی ٹی آئی والوں کو صرف اتنا سا پیغام ہے کہ جاگتے رہنا، مولانا صاحب نے نہ رہنا. مولانا صاحب اپنی مرضی کا حلوہ جب ان کا دل کرے گا پلیٹ میں ڈالیں گے اور لے کر چلے جائیں گے. اس لیے پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ اپنی لگامیں تھوڑی سی کھینچیں اور اکتفا عمران خان اور عمران خان کے احکامات تک رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.